بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: الموت ليس منه الفوت. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پڑھو حضرات. زندگی ہے کشمکش اور موت ہے کامل سکوت، کہ شہر میں ہے شور و غوغا اور مقبرہ خاموش ہے. ہاں کشمکش ہوتی رہی دن رات مرگ و زیست میں، کشمکش ہوتی رہی دن رات مرگ و زیست میں، اور انتہا میں موت جیتی اور ہاری زندگی. یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا،
پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، اور رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ اولاد روشی پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، محترم و مکرم مہر کوڑو صاحب سمرادی وفات حسرت آیات، انہاں دی تعزیت اور ایصال ثواب واسطے تسو سارے حضرات تے میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی مہر سے مرحوم و مغفور کو اپنی بارگاہ دے اندر جنت الفردوسی اعلیٰ تے عرفہ مقام نصیب فرماویں۔ اللہ تو دعائے کہ رب کائنات مہر سے مرحوم کو دن قیامت دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے جھنڈے دے سائے تلے جگہ نصیب فرماویں۔ تے رب کائنات تو دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن مسلمان اور مومنہ مسلمہ دا خاتمہ بالخیر فرماویں، تے مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرماویں۔ دوستو، اس کائنات دے اندر ہر چیز بطور معلم تے بطور استاد تو حاکم کوئے سبق نے دکھڑی ہے کہ ہمیشہ قائم رہن والا جہان نہیں بلکہ فنادہ جہان ہے۔ ان دے اندر یہ سکونت مستقل نہیں بلکہ عارضی۔ تو سویں صبح سویرے اٹھ دے ہیں، سورج نکل دے، آہستہ آہستہ ایندیاں شعاماں تو ہاریاں میریاں اکھی کو خیرہ کریں دیں۔ ولا عین نصف النہار دے ٹائم جلے عین دوپہر ہونن ایندو اگر دیکھوں تا اکھی نکل دیں، ایندی آب و تاب، ایندی لمعانیت، درخشانیت اس قدر زوراتے ہو دیئے کہ ہر شے ابل دیئے، تپ دیئے، لیکن کچھ دیر ہی تے نہیں گزر دی، تھوڑے لمحات ہی گزر دن کہ عصر دے ٹائم اے دور افق دے اندر پیلا زرد ہوندہ ہویا
غروب تھی کہ تو حکومے کو سبق دینا بینا ہوں دے کہ اے خان صاحب، ماہر صاحب، پٹھان صاحب، مولانا صاحب، ملک صاحب، میں اتنا بڑا سورج ہمی کہ زمین آسمان دے اتے میرا دور دارہ ہے اور کوئی شے میرے اکھ جا کے نہیں دیکھ سکتی، لیکن دیکھتے پہوے کہ بلاخر میرا انجام بھی جو ہے کہ صبح آیا شام کو غروب تھی کہ ویدہ پیاں میری ہستی بقایا کچھ نہیں نسیدے جی میں جاری ہاں، میری طاقت، میری قوت، میری لمعانیت و درخشانیت کچھ نہیں، حقیقی طاقت میرے اللہ دی چمک ہوں دیئے درختہ دے پتے ہی کھل دے ہوئے نظر آنن، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑے ہی نہیں گزر دن کہ خزان دا ہکو تھپڑ لگ دے تے ایک پترے بھی درختہ تو جھڑوے نن اور ہر چیز مجھی مجھی لگ دیئے، کملائی کملائی ہوئے لگ دیئے۔ ایسا کو سبق دینا پیا ہوں دے موسم، اے انسان اپنی جوانی تے غرور نہ کر، شباب تے فخر نہ کر، بڑائی دے اتے تکبر نہ کر، یہ ہر شے زائل ہومن والی، کیا ہومن والی؟ زائل ہومن والی ہے۔ جوانی آن دیئے صبح سویرے اٹھینے آئے دھان دوں کے شیشے دے اندر آئینے دے اندر اپنے چہرے کو کئی زاویاں نال دے دے ہیں، این کر کے این کر کے این کر کے ٹوپی پگڑی سجائیے یہ وال انہیں کو بلائے سے یار اپنے آپ کو آتے ہیں کہ جہاں سونا لگ دا پائیں، کہ جہاں حسین لگ دا پائیں، کیسا خوبصورت لگ رہی ہے۔ تھوڑا ہی وقت گزر دے این چہرے دے ہوتے جی میں مکڑی جالا نہیں بن دی ڈامر جی میں جالا بنے دے، این میں اے چہرہ جالے علی کار تھی من لگ میں دے، این دے اندر جھریاں پائے من لگ میں نین، اے اکھیں اندر کو دھسن لگ میں نین، وہ اکھیں یہ کو آدھے ان جناب اے چشمے آ ہوئے اے تے ہرن دی آکھے اے ایسی پیاری تے بڑی آکھے وہ بچ بڑن لگ میں دیئے کوئی نا تھوڑا ہی وقت گزر دے بندہ پیچھا رہ دے آدھے کل دی گالے جتنے بھی دوسرے بزرگ بیٹھے ہوئے سابقہ زندگی دو نگاہ داڑو آدھے ہیں کل دی گالے کوئی ویلا گزر دے پتہ لگے تو اے شیوی ساکو سبق دیں دیئے۔ میرے آخر دا مقصد ہے کہ کائنات دی ہر چیز ہر شے اللہ نے تو حالے میرے واسطے معلم بڑھائیے، ان کو استاد بنائے، وہ تو آکو میں کو سبق دینا کھڑے ہکی شاید کہ حضرت انسان یہ ساری چیزاں عارضی ہیں دائمی نہیں ہیں، دائمی نہیں ہیں، یہ ایک سٹے ہے۔ بندے کراچی وجنے ہون تے بساں چل گئی ہیں، اگر ریل گلیاں تے ویندے آوے اتھا مسافر خانے بنے ہوئے ہوندے ہیں، انتظار کرے دا بیٹھے بندہ، ٹھیک ہے نا؟ گڈیاسی ول چلساں منزل مقصود تے ویسا مسافر خانے بڑے خوبصورت ہوندے ہیں، کرسیاں صوفے گدے لگے ہوئے تے ایک بندہ گئے مسافر خانے انہی زیب و زینت دی اندر محو تھی کہ بہ گئے، یار کیسا سونا بنائے نے، کیسا پختہ بنائے نے، کیسا رنگ روگا نے، کیسے اندر جناب صوفے بچھے ہوئے کہ گڈی آئیے تے چلی گئیے، یہ پہنچ سی کریں بولو دے صحیح پہنچ سی منزل مقصود تے نہیں پہنچ دا کہ اللہ نے یہ دنیا کو توالے میرے واسطے ایک مسافر خانہ بنائے، یہ ابدی نہیں، یہ دائمی نہیں، یہ ہمیشہ والا نہیں۔ چوکھا پتہ لگے مار صاحب کو بینے ہیں جی بھائی کوئی پتہ نہیں لگے ہارٹ اٹیک اچھا بلا بھئی ٹھیک ٹھاک گئی، یہ دل
جن دی اساں قدر نہیں کرے دے. میں دل دا مریض ہاں بڑے عرصے تو 2005 تو ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر نے کئی باری آکھے بھی کہنا ہے وہ آپریشن سینے والا. میں کہ یار یہ دل جڑا ہے نا یہ اللہ نے اپنے اختیار وچ رکھے. ہتھاں تے تولا میرا اختیار ہے جلے چلاؤں چل دے نہ چلاؤں نہیں چل دے. اکھیں تے اختیار ہے جلے چاہوں سنپوں بند کروں چاہ جلے نہ چاہوں دیکھوں ودے. زبان تے اختیار ہے جلے بولوں جلے نہ بولوں. واحد اے دل لے اما دے پیٹ چھا سے 4 مہینیاں دیتے اے چلن لگے دھڑکن لگے چلدا پے باہر آئے ہیں چلدا پے. نہیں کو کوئی پکڑ سکتے. جاگ دے ہیں چلدا پے ستے پے ہیں تاں بھی چلدا پے. ڈاکٹر دے اختیار وچ نہیں یہ ڈائریکٹ اللہ نے کہ دے اختیار وچ رکھے. اللہ نے اپنی اختیار وچ رکھے کہ اللہ دے یہ میرے ذکر دی آماج گاہ ہے. سبحان اللہ. یہ دل جڑا ہے نا فرمایا میرے ذکر دی آماج گاہ ہے کہ یہ دل نے ہی میں کو یاد کرنا ہے. کیا کرنے اساں این دل وچ دنیا کو گھسیڑے مال کو گھسیڑے عورتاں دے فتنے کو گھسیڑے. یہ نا فلانی شے نال دل لگی کھڑی ہے فلانی شے نال دل لگی کھڑی ہے. یارو کتھا دل لگی کھڑی ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں جنہاں نے دل اپنے اللہ نال لئیے. خالق کائنات فرمیدن اے میرا بندہ والعصر میں کو زمانے دی قسمیں وقت دی قسمیں ٹائم دی قسمیں. اے میرا بندہ یہ ٹائم میں عطا کیتے وقت میں عطا کیتے اس وقت کو قیمتی بنا اس ٹائم کو قیمتی بنا. تے اے وقت لہو لعب دے اندر گزارے اے وقت کھیل کود دے اندر گزارے اے وقت میلیاں ٹھیڑیاں تے گزارے اے وقت ٹی وی سی آر تے گزارے اے وقت دنیا دے رنگین مزاجیاں دے اندر گزارے. تین اے وقت تجارت دے اندر گزارے زراعت دے اندر گزارے اے وقت میری یاد دے اندر نیوی گزارے. حالانکہ میرا بندہ میں کو قسم اس وقت دی اللہ قسم کس واسطے چاہنے جنی شے کو اللہ نے قیمتی ظاہر کرنا ہوئے اعلیٰ عرفات شان والا ظاہر کرنا ہوئے. اللہ دی عادت ہے اللہ دی قسم چاہنے. میرے مالک نے فرمایا اے وقت اتنا قیمتی ہے پوچھو مرن والے کولو کہ جد کل اسرائیل امین آیا کھڑے وہ آدھے میں تیری روح قبل کرنا آیا اے آدھے میں کروڑ پتیاں اسرائیل مہربان کر 50 لاکھ گھنٹا 50 لاکھ دے بدلے 5 منٹ دا وقت لے جا. آپ نے سو 50 لاکھ دے بدلے 5 منٹ دا وقت مل دے. جی بھائی نہیں ملدا. یادے اچھا میاں اتنا مہربانی کر میں کروڑ روپیہ دینا کروڑ دے بدلے صرف 2 منٹ دے جاؤ اپنے گھر والیاں دے نال خاندان والیاں دے نال عزیز و اقارب تے رشتہ داروں دے نال آخری گل کر گنا گھر والی کو آخری نصیحت کرا چاہ بچیاں کو آخری وصیت کرا چاہ کروڑ روپے دے بدلے 2 منٹ دا وقت مل دے. بولو نا مل دے نہیں ملتا.
یہ دل دا معاملہ میرے دوستو میرے بزرگو سارے علاقے دے بزرگان بہرام خان سیار دل دا بال بند تھی گئے پاکستان چھوڑ یوکے دے اندر گھن گئے لندن دے اندر جا گئے کہ جناب والا او دل دا بال کھول لے سن دل او بناو کے لے سن لیکن میت اٹھاؤں آئیے ٹھیک ہے نا کوئی قیمت اندی ادا کر سکتے نہ وقت دی قیمت ہے نہ این لوتھڑے دی قیمت ہے یہ مالک نے اتنا قیمتی بنائے اساں قدر بولو نہیں کی تھی کوئی بھی بندہ ہے مولوی ہیں پیر ہیں عالم ہیں زاہد ہیں ولی ہیں کوئی بھی ہے قدر نہیں کی تھی وقت دی ٹائم دی اذان نہیں پرواہ نہیں تھی سکوں رب دا بلاوائے پرواہ نہیں تھی سکوں آدھے مولی سے وقت کوئی نہیں ہے ٹائم کوئی نہیں ہے اور میرے دوستو میرے بزرگو جنہاں لوگاں نے وقت دی قدر کی تھی وقت کو قیمتی بنائے وقت دے اندر اللہ دی یاد دے اندر مشغول ہوئے خدا دی یاد دے اندر مصروف ہوئے اللہ دی قسم رب نے دنیا تے بھی انہاں کو اچھا کیتے تے آخرت دے اندر بھی اچھا کیتے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اللہ والے حکم ملے شیخ دے طرفوں ونجو اجمیر شریف دے اندر کم کرو اللہ والا عیب باہر تبے تے ڈیرا لائے شہر والے ہندوانے راجے نے رہن نہیں دیتا باہر ٹپے دے ہوتے جنگل دے اندر جوان نے ڈیرا لائے تے اللہ اللہ دا ورد شروع کیتے خدا دے نام دا ذکر شروع کیتے اکھاں بندن اکھی موٹی اوہن لیکن دل دے اندر درد ہے دل دے اندر دکھ ہے دل دے اندر غم ہے حضور دی امت دا صحیح مانے اللہ والا وہ ہوں دے جن دے دل امت دا دکھ ہوئے قوم دا دکھ تے درد ہوئے ان دی نگاہ جیب دے اتے نہ ہوئے ناراض نہ تھی وے میری گال دے اتے ہون دے جڑے آساں بہروپے بنے وزرانے ہیں نا ہمیں مولوی ہیں تے ہمیں پیر ہیں نگاہ ہوں دیئے بھی پیسے کتنے مل سن نات خان تے ویل دے من تو سب بند کرو دیکھا زور لیں دے ناراض نہ تھی میں دیکھ پیا مولوی سر مریں دے پیسے آمیں پیر پکھنڈ بنے دے پیسے آمیں جی بھائی قسم قسم دے حربے کر کے لکھیں دے حالانکہ جڑا اللہ والا ہوں دے نا نظر آویں دے اے جڑے کملے سب کوئی نہیں وے سیانے ہی وے ایک 50-100 دا گھڑا بزارو گھنوے دے وے ٹھوک وجا کے گھن دے وے کنوں پھیلا تا نہیں کنوں وہندہ جھردہ تے نہیں کنوں سمدہ تے نہیں ایمیں نا تے دین دا مسئلہ ہوئے آدھو یار چکروں پتہ نہیں لگ دا بڑا پتہ لگ دے تو ضرور پتہ لگ دے یہ بھئی گالے دماغی پاسے نہیں لڑے دے جو دین کو ضرورت نہیں سمجھ دے جڑی شے کو بندہ ضرورت سمجھ دے نا میرا جملہ لکھائے چاہ جڑی شے کو ضرورت سمجھ دے ان دے واسطے بندہ وقت بھی لیں دے پیسہ بھی لیں دے مال بھی لیں دے کوشش بھی کریں دے تے جڑی شے کو ضرورت نہ سمجھے ان دے واسطے بندہ دے جل ویلو خیر ہے کوئی گال نہیں میں غلط آدھا بیٹھا دین کو اساں ضرورت نہیں سمجھا دنیا ساری ضرورت ہے حالانکہ دنیا عارضیے دین ابدیے دنیا اتھائیں کام مامنیے دین قبری چی کام مامنے تے حشری چی کام مامنے
قبر دا ساکو پتہ نہیں، خیال نہیں، ذہن نہیں، تو وقت گویں دے ودے ہیں، جڑا وقت اتھا گزرے دے ہیں، 2 منٹ اتھا تھی میں لڑ دے ہیں، جھگڑ دے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ دنیا دی ہر چیز عارضی، تیرے میرے واسطے معلم، تیرے میرے واسطے استاد بن کے آئیں گے اور تو میں کو سبق دے رہی ہے۔ خالق کائنات نے قرآن دے اندر جھنجھوڑ کے آکھے کہ القارعۃ مالقارعہ، القارعۃ مالقارعہ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية۔ اے بندہ، کھڑکھڑاون والا بیمار، کھڑکھڑاون والی بیمار آ رہی ہے، اللہ کی بیمار فرمائے جائے بیمار دے اندر یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ میں اٹھتے ودے حسن جی میں پتنگے ودے اٹھتے ہونے، اسادیں بڑی طاقت، بڑی قوت، بڑی جوانی ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مالک کائنات نے قرآن اتنے سے تولے کلو پہلیاں قوماں گزریاں جنہ دے قدوں ہی میں کھجور دے تنیاں دی طرح جی میں خجی دے درختوں دن اتنیاں بڑیاں قدوں، اتنی طاقت کہ پہاڑ کھود کے پہاڑ کو کھٹ کے تے اندر مکان بڑائی بیٹھے ہیں، جو بڑے محفوظ مکان مالک کائنات فرمینے میں ہوا دا عذاب بھیجیا۔ کیلی شہدہ ہوائی اتنی تیزی نال کہ زمین کو لو پیر اکھلن، قدم اکھلن، ایمیں جو ڈاندے ہن قرآن آدھے کَأَنَّهُمْ عَجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَا فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا، اکھل دے جو ہن پیر تے کھجور دے تنیاں دی طرح ڈٹھے پائے ہونے ہیں، کیا کوئی باقی بچے؟ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خاویہ۔ 7 تے 8 راتی ہوا جو چلیے اکھیڑ تے مارے، کہیں گھر تے کہیں زمینہ تے کہیں جوانی تے کہیں بادشاہت تے کہیں ملکیت، مالک دی جلے پکڑائیے بچاون والا۔ دور نہ بولو کوئی میں دسا رہا ہوں، وقت قیمتی بناؤ۔ اللہ والے نے ٹبے تے ڈیرہ لائے، رب دیناؤں دا ذکر کیتے، لوگ جمع ہو گئے، ہندو جمع ہو گئے، چودھار ایک اور بن رہے، اللہ دنا گھن رہے، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، زبان نالتے پڑھ دیں ہیں پر دل دے اندر سمجھ آندی بھی کلمہ گو ہیں۔ اللہ دی قسم میں تھے میٹنگاں دے وینا سارے نال ہندو عیسائی بھی کدھیں آنن مینارٹی دے لوگ، وہ ایک بختورام بدے
لدھانے دے نال وہ دے یار ایویں تا کلمہ اسیں ہی پڑھ دے ہیں کئی باری بیٹھا ہوں دے پختوا میں کہ کلمہ نہیں پڑھ دا وہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مگر جے جہاں تساں پڑھی وہ دے ایو جہاں اسیں ہی پڑھ دے ہیں جی بھائی اللہ والا جس وقت کلمے کا ورد کریں دا بیٹھائی دل دے اندر کوڑا نہیں دل دے اندر لکھا امت دا لوگاں دا دل نگاہ کھولیے اکھا کھولیاں سجے پاسے منہ کر کے آدھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ دی قسم ہے جتنے لوگ سارے کلمہ پڑھ دے گئے سامنے نگاہ کی تھی نے ول جو کلمے دا ورد کی تے نے سامنے والے کلمہ پڑھ دے گئے پیچھے نگاہ کی تھی نے وہ بھی کلمہ پڑھ دے پین جماعت بن گئی ہے جماعت جنن بنی ہے ہونا اللہ والے نے آکھے رب دا بلاوا دے نماز با جماعت ادا کرنی ہے نماز پڑھوا مسجد ہوئے تے نماز پڑھوں اللہ والے نے فرمایا ایویں کرو مسجد بڑھے نہیں آئے کوئی لوگ ٹور پہن مٹی دی مسجد بڑھاونی ہے جناب والا گارا بڑھے دے پہن کوئی لوگ مزدوری پہ کریں دن کوئی جناب والا مستریاں دا کم پہ کریں دن راجے کو پتہ چلے کہ کوئی اللہ والا آئے اور بجائے مندر دے اتھا اجمیری جو مسجد بڑھ دی پہنگے انہیں میٹنگ بلائیں گے وزیر مشیر جمع کیتن کیا کی توجہ انہیں آکھے جناب والا ایک غریب غربے لوگ ایمیں کرو انہا کڑی کو بیگار تلا دیو مزدوری تلا دیو بیگاراں جیویں کریں دے آسے سارا دن بیگار کرے سن جب شام اسی تھکے ہارے سن سے بس نہ اے جناب جاگ سکسن تے مسجد نہ پڑھ سکسی راجے دا حکم آئے راجے نے تمام بستی قریہ والیاں کو آرڈر کی تے بیگار تے لگ گئے نا شام ہوئے تھکے آرے حضرت دی خدمت دے لرائن اللہ والے نے فرمایا او میاں کیا خیال ہے آدھن حضرت بہت اچھا خیال ہے لیکن راجے دی بیگار کماسوں تے رات کو اللہ دا گھر بڑے سوں لالٹینہ بل گئے دیوے بل گئے روشنیاں دا انتظام تھی گئے اللہ دا گھر بڑا من لگ گئے وطرہ جے کوئی طلاع ملی ہے وہ تے تھک دے نہیں ہے دن بھر مزدوری کریں رات کو مسجد بڑھے دن مشورہ تھائے کیا کروں مسجد روشنی بڑھ دیئے بازاری اعلان کروا دو اجدے بعد انہا فقیرہ کو تیل کوئی نہ لیوے نہ تیل ہو سی نہ دیوے لالٹین بلسن نہ روشنی تھی سی تے نہ مسجد بلسن تیسرا دن آئے درویش فقیر مرید حاضر خدمت تھے مایوس ہو کے حضرت جی ہونتے مسجد نہیں بڑھ دی کہ او کی میں راجے دا اعلان تھے جو بازارت اج تیل کہنی دیتا لالٹین کی میں بلسن دیوے کی میں بلسن اللہ والے نے فرمایا او فقیرہ تیل کو بلن دیتا قتلے من والا کون یا پوں بل دے یا او بلیں دے انہاں آکھے اللہ بلیں دے فرمایا جیڑا رب تیل کو بلن دی طاقت لیں دے آؤ اج بیویاں تلالٹینا دے اندر پانی سٹو تے رب دی طاقت دا نظارہ کرو ہاں اللہ والے جل ہاتھ اٹھے نیاں خدا دی قسم ربنا دے ہاتھ کو خالی نہیں ملیں گا کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے پیر نصیر الدین نصیر دا کلام میں گولڑے والی سرکار دا کلام میں اللہ والا کیا آدھے کس سے مانگوں کہاں
جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو داتا کون ہے زور نہ بولو داتا کون ہے عطا کرنے والا کون ہے دیون والا کون ہے مولویاں کو دیون والا کون ہے پیروں کو دیون والا کون ہے ولیاں کو دیون والا کون ہے اور لوگوں صحابت اہل بیت انہوں دا عطا کرنے والا کون ہے میرے آقا امام الانبیاء سرداد الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین امام المرسلین سید الاولین سید الاخرین سارے جہاں دے بادشاہ لیکن اللہ دے کہ انا اعطیناک الکوثر اے میرے حبیب تو آنکھوں بھی عطا کرن والا میں ہے جا کوئی نہ بولو اثر عبدہ بھوا چھوڑ کے منت جو مننی ہو دیئے شاہ حسین شیرازی ونجنے اتھا ککڑ دیونے اتھائیں اٹا گھٹا دیونے یارو اگر اللہ دے نام تے دیونا ہی اللہ اتھا نہیں سوندہ میں اتھا گیا کئی باری گیا وہ لوگ وستی آلے میری تقریرہ کرویں دن تو ساں زارت تے ویندے وے اللہ دی قسم وہ لوگ میں کو سڑ ویندن کئی دفعہ میں گیا ٹھیک ہے اتھا وہ بھولوں بڑے بڑے بدھے پائیں جرے لوگ گئے ہو سن انہاں کو پتہ ہے باندر یہ پیچھے اللہ دے جے میرا بوہا چھوڑ کے تو ساں آئے وے تو پیچھے میں تو گو کیا ملے سا یہ باندر وہ پیچھے منت ماننا دے ہیں یہ کئی لوگ ویندن باندر گھین کے آندن یارو کیا ہے اللہ دی قسم ہے سب تو وڈا پیر گھر دے اندر یہ توڑی بڑھڑی اماں تے بڑھڑا ابا ہے یہ بڑھڑی اماں تے بڑھڑے ابے کنے وڈا پیر کوئی نہیں وے جتنی رب انہاں دی دعا قبول کریں دے اپنی اولاد دے حق کی کہیں مولوی تے پیر دی دعا قبول نہیں کرے گا انہاں دے نیڑے لگ دے نہیں وے کہیں نا انہاں دے نزدیک نہیں لگ دے وقت نہیں ہے میں گزارش کر رہا ہوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمائے فقیرو پانی گھنلاؤ پانی سچنے نیوے بل گئے چراغ روشن ہو گئے رب دا گھر بڑھدا پہ وطرہ جے کوئی تلاؤ ملنی ہے اتے جناب مزید چرچا ہو گئے لوگ مسلمان پہ تھینن کیوں جو پانی بلدہ کھڑے تیل دی طرح ان کیا کروں انہاں کے ہون بیا کوئی حال حل کوئی نہیں ایمیں کرو اس فقیر کو ختم کر لو ہی کو مار لو بس سروں نہ سروسی نہ درد بوسی بادشاہ نے آرڈر لیتے سپاہ اپنی بھیجنی ہے فقیر کی طرح دے جھونپڑا بنائی پہ اس جھونپڑے دے اندر نہ دے راجے آرڈر لیتے جناب ونجو جب فقیر رات کو سو جائے چلے رات کو سم ونجے اس کی جھونپڑی کو آگ لگا دو بھئی میں سیدھا مرے سوں لوگ گال پوسن بس میں بھا جو لے سو سڑوے سی کیا پتا کتھو چنگاری ہو دیئے ہون سپاہ ٹوریے بادشاہ دی ادھی رات دے بعد آئیں تاکہ لوگ سمجھن آئے فقیر دی جھونپڑی دا انہیں پردہ ہٹائیں نے لیکن دوستو اللہ والے جڑیں
اپنا وقت قیمتی بنے دن، نیند وقت ہوئے رات دا وقت ہوئے قیمتی بنے دن۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ انہاں دے شاگردین رات 3 بجے دا ٹائم ہے، حضرت جاگ دے بیٹھن حدیث دی کتاب لکھ دے بیٹھن، شاگردہ کے حضرت سمبر دا ٹائم ہے، لوگ ستے پہن، فرمائے نے ہاں لوگ اس واسطے ستے پہن کہ میں جاگ دا بیٹھا۔ میری گال نہیں سمجھے، میں جاگ کے انہاں کیتے منگدہ بیٹھا، جاگ کے انہیں کیتے منگدہ بیٹھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ میرے توجہ فرمے سو دوستو، ماشاءاللہ کل مقامہ بسیدہ پیا اللہ والے کیمیں وقت کو قیمتی بنے دن، کیمیں وقت دی قیمت ادا کرے دن۔ ادھی رات دے بعد راجے دے پولیس سپاہی فقیر دے دروازے دا پردہ ہٹائنے، لیکن اللہ والے رات کی میں گزرے دن جو خدا دا قرآن آدے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات گزرینن سجدے کرینن، سجدے کریدن، قیام کرینن، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، انہاں دے جڑے پاسے ہیں نا پہلو ہے نا اور آتا کو بستریاں کلو علیدہ ہوئنن، کیا دے دن کہ جناب اللہ والا تے نماز دے اندر قیام رکوع سجدہ ایک وجہ وقت پردہ ہٹانے، وقت نماز دے اندر 2 بجے وقت پردہ ہٹانے، اللہ والا نماز دے اندر 3 بجے 4 بجے 5 بجے صبح دیاں آزانہ آگئے، پاؤں پھٹن لگیے، اے واپس مڑن راز نہ کھل بنگے، بادشاہ پوچھے راجے پوچھے فقیر دی جھونپڑی کو بھال آئے وے، انہاں اکھے نہیں، راجہ غصے ہو گئے، کیوں حکم عدولی کیتی ہیں؟ وہ دن راجہ صاحب اپنا آرڈر پڑھ فرمان پڑھ تے لکھے فقیر جب رات کو سو جائے، اساں ساری رات کھڑے ہیں، منٹ پارا دیتے، بار بار ڈٹھے، فقیر نے ساری رات جڑیے اللہ دی یاد دے اندر جاگ دے گزار لیتی ہے، وہ سمے ہاتھ آسا بھالو۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے بزرگو، میں دسن دنیا دی ہر شے ساکو سبق دیں دی کھڑی ہے کہ ایک کائنات فانی ہے، اس واسطے دنیا دے اندر جڑا اے وقت رب نے دیتے، اے وقت قیمتی ہے، ای کو ضائع نہ کرو، کوئی ویلا نہ منہ سویرے نہ جاگ سکو، راتی ستے ہیں، ملک ہیں، خان ہیں، چودھری ہیں، علامہ ہیں، سویرے اٹھے ہیں، سارا نامہ ختم تھی گئے، آدھن مرحوم، کیا مرحوم، جلے منجا 4 پائی آئی پئی ہوں دیئے، اے نہ آدھے بھئی خان دی 4 پائی چاہو، آدھے ہیں میت کو چاہ گھنا ہو، کس کو چاہ گھنا ہو؟ میت کو چاہ گھنا ہو، تو سارا نا ختم تھی وے دے، نا کو زندہ رکھنے تو ان دی یاد نال رہسی۔ ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی جگ چھڑ کے سارا آقا، جگ چھڑ کے سارا تیرے نال لئیے، ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی جگ چھڑ کے سارا تیرے نال لئیے،
ساری عمر دیے ایہا کمائی ہے ساری عمر دیے سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا ود بادشاہی تو آقا ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لائیے ساری عمر دی محبت نالک سبحان اللہ جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں کسے دوا دے نال سانو شفا نہیں دیدار تیرا آقا دیدار تیرا ساری دوائی ہے دیدار تیرا ساری دوائی ہے جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لائیے ساری عمر دی آمین ہم تمہارے سامنے شاعر اسلام جناب حنیف صاحب رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذاكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عجز ناکارہ نے جو بیان کیتے جو تلاوت کلام پاک کیتی ہے جو کچھ صدقہ و خیرات کیتے نے گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار کیتے تسبیحات کیتے تمام احباب نے جو قل شریف سورہ اخلاص سورہ فاتحہ درود شریف تلاوت کیتے یا اللہ اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب محترم مہر کوڑو سے مرحوم کو پہنچا یا اللہ ان دی قبر کو جنت دے باغیں جو ایک باغ بنا یا اللہ انہوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرما سن ربا انہوں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما پیارا رب بحیثیت انسان انہوں کو جو بھلاں لغزشاں خطاواں ہوئیں اپنی رحمت دنال معاف جا فرما اپنی رحمت دنال معاف جا فرما سونا ربا ساری دعاواں انہوں دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما پیارا رب جتنے دوست آئے بیٹھیں جنہ دے اعزاء اقربا رشتہ دار بھائی بن والدین اس دنیا تو رخصت ہو گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما سونا ربا ساریاں دے حق ساری دعا کو قبول فرما پیارا رب سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویل کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین عزیز